اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جب سے ٹیم کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد بات چیت ہو رہی ہے. پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی سے کچھ دیر پہلے میچ آفیشلز کا بھی اعلان کیا ہے, اس پر بھی گفتگو رہے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ جو بحث مباحثہ ہے اس 15 رکنی اسکواڈ پر, کس کو ہونا چاہیے تھا, کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, کون آیا ہے تو کیوں آیا ہے, کون نہیں آ سکا تو اس کی کیا وجہ ہے. امام الحق نے بھی ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے, ان کا ٹویٹ بھی پروگرام میں ضرور شامل کریں گے کہ وہ جو توقع کر رہے تھے شاید وہ نہیں ہوا, لیکن سفر ابھی جاری ہے, منزل تک نہیں پہنچے ہیں اور نہ ہی اختتام ہوا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کی موجودہ کارکردگی ٹیسٹ میچز میں تو اچھی نہیں تھی, لیکن آسٹریلیا, زمبابوے اور اس کے بعد جنوبی افریقہ میں پاکستان نے ون ڈے میچز میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا, لیکن اس ٹیم میں جو کھلاڑی تھے وہ یکایک تبدیل کیوں کر دیے گئے. یہ وہ سوالات ہیں جو شائقین کرکٹ کے ذہنوں میں ہیں اور ان پر بات چیت ہو رہی ہے. فہیم اشرف کب, کہاں, کیوں, کیسے آ گئے ٹیم میں, یہ وہ سوال ہے. یہ سوال ہے کہ خوشدل شاہ اگر ون ڈے کے اتنے ہی اچھے کھلاڑی تھے تو پھر ان کو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ کے لیے یا اس سے پہلے یا آج سے اگر وہ 3 سال پہلے 2 سال پہلے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں تو اس کے بعد ان کو کیوں کسی نے شامل نہیں کیا. سعود شکیل اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ان کو 2023 کے بعد سے, میرا خیال ہے اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک کسی ون ڈے میچ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. عبداللہ شفیق کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا, اور عثمان خان کس کارکردگی پر دوسرے وکٹ کیپر کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سلیکٹرز اور کوچنگ سٹاف کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. حسیب اللہ کو کیوں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا, محمد حارث کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس 15 رکنی سلیکشن کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ اس پریس ریلیز کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں اور اس میں آپ ایک ایک نام پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے. یہی وہ سوالات ہیں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ شاہنواز رانا صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کے بلانے کا بہت شکریہ بھائی. کیسے آ گئے؟ میں گاڑی میں آیا ہوں. نہیں آپ نہیں, عثمان خان ٹیم میں کیسے آ گئے؟ اچھا, میں نے کہا شاید یہ میرا پوچھنا ہے کہ کیسے آ گئے, تو میں بتایا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر آیا. ہاں یار حافظ صاحب, بات یہ کہ ٹیم اناؤنس ہو گئی اور اس کو دیکھنے کے بعد صرف ایک عثمان ہی نہیں, بہت سارے اور بھی سوالات ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں ابھر رہے ہیں. اچھا, پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی, چیف سلیکٹر صاحب نے بیٹھ کر تو یہ ٹیم اناؤنس نہیں کی کہ کوئی ان سے سوال کرتا, کوئی صحافی جو تھے ان سے پوچھتے کہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, اور یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی, جس کو کہنا چاہیے بہت گمبھیر صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اختیار کی ہوئی ہے. لیکن چونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ملک میں ہو رہی ہے چیمپئن ٹرافی, اور اس میں ہمیں اب بحیثیت ایک پاکستانی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جیسا آپ نے کہا کہ عثمان کیوں آ گئے, تو میں نے میں 2 لائنوں کے اندر جو ہے نا چاہوں گا کہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ کروں یہ پوری ٹیم پر, کہ حصہ بقدر جثہ, یہ جو ہے اس فارمولے پہ ٹیم بنی ہے. کوئی نیاز تقسیم ہو رہی تھی, کوئی مطلب چاول بانٹے جا رہے تھے, نان علیم بٹ رہا تھا کہ حصہ بقدر جثہ رانا صاحب. جی یہ ہے, ایسے ہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ بڑے دیدہ ور ہیں, آپ ساری باتوں کو سمجھتے بھی ہیں کہ حلیم بٹ رہی تھی یا پلاؤ کی دیگیں بٹ رہی تھیں, لیکن حصہ بقدر جثہ کے فارمولے کے اوپر نا یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور اس میں مختلف لوگوں کی جو ہے وہ لائکنگ جو ہے وہ بھی موجود ہے. آپ نے ابھی اپنے آغاز میں حسیب کی بات کی, حسیب کے لیے بھی سارے ہی بول رہے ہیں, لیکن جو مقتدر وہ ہیں قوتیں اور جو پی سی بی کی جو طاقتور شخصیتیں ہیں, وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حسیب جو ہے وہ شاید اپنا اس کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے, وہ فٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فٹنس پرابلم ہے جس وجہ سے انہیں نہیں رکھا گیا. یہاں میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, مجھے ایک بات بتائیں, انڈر 19 کا ہمارا کپتان بھی وہ رہا لڑکا اور وکٹ کیپر بھی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ محمد حارث؟ نہیں, روہیل نذیر. روہیل. اچھا, روہیل کی بھی پرفارمنس اگر دیکھیں تو ان سے تو کہیں بہتر ہے وہ. ٹھیک ہے نا, بہت اچھی ہے کہ انہوں نے ون ڈے کے اندر بھی اسکور کیا ہے, وکٹ کے پیچھے بھی وہ بہت شاندار رہے ہیں. تو
ایسے لڑکوں کو کہ جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ بندہ کھیلتا جا رہا ہے، ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے بھی نا کوئی بڑا مضبوط ہاتھ تھا جس نے کہا کہ جناب ان کو بلائیں. اور مجھے تو ابھی نا ایک بڑی اہم رپورٹ جو تھی کسی دوست نے بتائی کہ جب یہ حارث جب عثمان آ رہے تھے یہاں پاکستان کھیلنے کے لیے تو ان کے ساتھ شاید کوئی کانٹریکٹ بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو کم سے کم 2 سال تو ٹیم سے باہر نہیں نکالا جائے گا، چاہے آپ کی پرفارمنس ہو یا نہ ہو، جو بھی کچھ ہے، اگر آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو پھر اس کے عوض جو ہے وہ آپ کو ٹیم سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب جب یہ ساری صورتحال ہے عثمان کے حوالے سے، تو جب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوں تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ ٹیم جو ہے وہ کیا بنے گی. اور ابھی تو میرا ذاتی خیال ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، میں آپ بڑے ہیں، میں آپ سے اتفاق کر لوں گا. نہیں، بڑے غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں، بڑے ہو سکتا ہے، لیکن بول سکتے ہیں. بڑے جو ہیں ہمارے آج کے نسل کے جو نوجوان ہیں نا، آپ جیسے نوجوان، یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج آپ جس مقام پہ ہیں، جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو کسی سفارش کے تحت یہاں تک نہیں لایا گیا. مجھے آپ کا سارا جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے تھے، کتنا بھاگتے تھے، کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر جو ہے آج یہ مقام حاصل کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ رانا صاحب. یہ آپ کا تھا، اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شاباش نہ دے تو میں سمجھتا ہوں یہ بخالت ہے، یہ بخیل لوگوں کا کام ہے. آپ آج جو ہیں آپ اپنی صلاحیتوں پہ. تو کیا آپ نے سوال کیا تھا؟ میں بڑا جذبات کے اندر، وہ میں رانا صاحب پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ چلے اس پہ آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. آپ نے عثمان کا کہا کہ وہ کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا گیا کہ آپ کو، یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ پھر اب آپ ایک اور کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا کہ نام ہی نہیں تھا، عامر جمال. ہم سارے کیے چلے جا رہے تھے کہ اگر کوئی آل راؤنڈر آئے گا تو عامر جمال آئے گا. بیچارہ عامر جمال کہاں چلا گیا؟ اچانک کوئی اور جو ہے اوپر سے نافذ زمین پر اتار دیا گیا اور وہ ٹیم کا حصہ بن گئے. تو یہ بھی جو ہے یہ ایسی، میں تو اس کو کہوں گا یہ بڑی، پتہ نہیں آپ، پھر میں کیا کہوں گا کہ آپ پتہ نہیں میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں. اچھا، میں نہیں کرتا. سیاسی، ہماری اس ٹیم کے اندر کچھ سیاسی تقرریاں بھی ہوئی ہیں. یہ کوئی سرکاری ادارہ ہے؟ یہ سرکاری ادارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اثر و رسوخ جو نہیں، سننا، اثر و رسوخ، سیکرٹری لگانا ہے، اثر و رسوخ بھائی، جو اثر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے گھرانے ہیں جن کا کہ ہماری سیاست کے اوپر اثر ہے، ان میں سے یہ بھی رانا فیملی کے ایک بڑے مطلب ہونہار بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی زمانے میں ان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ شاید ان کا نیم البدل ہیں ہمارے جو سب سے بہترین آل راؤنڈر عبدالرزاق کا. لیکن اگر تھوڑی سی ان کی وہ آبیاری کی جاتی، ان کو ذرا تھوڑا سا اور پالش کیا جاتا ہے، ان کو کچھ اور سکھایا جاتا، بتایا جاتا، تو کوئی اس میں شک نہیں کہ بڑی آبیاری کی رانا صاحب. فہیم اشرف جو ہیں وہ 8 سال سے تو کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے. کھیل رہے ہیں نا، وہ کھیل تو سارے ہی رہے ہیں، بہت سارے کھیل رہے ہیں. لیکن ایک عبدالرزاق کو بنانے کے لیے، عبدالرزاق حاصل کرنے کے لیے، یا شاہد آفریدی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. اس تقرری کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ایسی ہے. پھر آپ خوش دل کی بات کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، ایک اور بات ہے، جی، خوش دل پر بھی آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ناراض دل بھی کوئی ہو. یہاں پر بہت سارے دل ناراض بھی ہو گئے ہیں نا، یہ جو سلیکشن ہوئی ہے پاکستان ٹیم کی. ایک سوال یہ بھی ہے، کھلاڑیوں کی سلیکشن پر بھی ایک ایک کر کے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے.